اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آرڈر ہو رہا ہے اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے دین کی دعوت دیجئے، تو اللہ کے نبی کوہ صفا پر گئے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریکٹر کے بارے میں، سب سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، کیا کہا؟ اے لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، میرے بارے میں تمہاری سوچ کیسی ہے؟ پہلے یہ ظاہر کرو، پہلے اللہ کے نبی اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لہٰذا یہ معلوم ہوا، یہ پتہ لگا کہ انسان کو پہلے اپنے کریکٹر اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا ارے ہم نے آپ کو سچا پایا، جب بھی دیکھا سچ بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ بھائیو یہ غیروں کی گواہی ہے، کفار مکہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں نبی کے کریکٹر کے بارے میں، نبی کے اخلاق کے بارے میں کہ نبی صادق تھے، نبی امین تھے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی طائف کی وادی میں گئے، دین کی باتوں لوگوں کو بتلانا شروع کیا تو آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، نبی لہو لہان ہے، نبی بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہیں، نبی کو ہوش آتا ہے، فرشتے موجود ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، فرشتے آج موجود ہیں، آرڈر ہوتے ہی طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یہ مجھ کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ مجھ کو جان نہیں پا رہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر تھا، یہ اخلاق تھا کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے کہا کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنا لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک و ساجی نہیں۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی، اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر کے زندگی بسر کرے گا، کھائے گا، پیے گا اور مر جائے گا۔ ان لمیٹڈ زندگی جو انسان کی سنورنے والی ہے، بننے والی ہے، وہ اسلام کے ہی ذریعے بننے والی ہے۔ اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو یہ ہماری دنیا روشن ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم اس رب العالمین کی کما حقہ تعریف، توصیف، کبریائی اور عظمت بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کے تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسول پر عموماً، اور خاص طور سے ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
بیش بہا درود و سلام نازل ہوں۔ ان کے بعد صحابہ اکرام پر، تابعین و تبع تابعین، اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جنہوں نے دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کی خاطر، دین کی ترویج و اشاعت کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ جب بھی آواز دی گئی، جب بھی بلایا گیا، اس آواز پر لبیک کہہ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ان لوگوں پر بھی تو اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، جیسا کہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر علماء اکرام سے، واعظین سے سنا کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، مکہ کی سرزمین پر، یا یوں کہیے کہ پوری دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، بہت ساری برائیوں کے اندر وہ ملوث تھی، بہت ساری برائیوں کے اندر وہ لپت تھی۔ کون سا ایسا جرم یا کون سا ایسا گناہ نہیں تھا جو عرب کی سرزمین پر نہیں ہو رہا تھا؟ آپ مشاہدہ کریں گے یا پڑھیں گے یا سنیں گے کسی سے تو واقعی میں کہ جواں ان کے وہاں عام تھا، شراب، آج تو لوگوں کے گھروں میں بوتلیں اگر مل جائیں تو بڑی بات اور ملتی بھی ہے، لیکن مکے کی سرزمین پر لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے ہوا کرتے تھے۔ آج مردہ شخص کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن عرب کی سرزمین کا ماحول یہ تھا کہ کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس طرح کا ماحول، 360 معبودوں کی پرستش اور پوجا، یعنی کہ ایسی گمراہی میں وہ ملوث ہو چکے تھے جس سے نکلنا ان کا آسان نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ نبی کو بھیجنے سے پہلے لوگوں کی کیا حالت تھی؟ اللہ کہتا ہے والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں سے امی رسول بھیجا، جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ رسول بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے رسول؟ جو کتاب و حکمت کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کا رشتہ رب سے جوڑتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا تمہاری کنڈیشن کیا تھی، تمہاری پوزیشن کیا تھی اس وقت؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ملوث تھے، تم بہت ساری گمراہیاں کر رہے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ملوث تھے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو بچا لیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے احسان کیا ہم پر، مومنوں کے اوپر احسان کس بات کا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ وہی کام، کتاب و حکمت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کا رشتہ رب سے مضبوط کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کس طرح کا ماحول بنایا، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، ذرا آپ غور کریں۔ آج جو لوگ شرک و بدعات کے اندر ڈوبے ہیں ان کو سمجھانا تو دور کی بات ہے۔ آج جو لوگ کتاب و سنت کے حامل ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان کو سمجھانا بڑی دقت کی بات ہے، بڑی دشواری کی بات ہے۔ آپ بتائیے سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی بے شرمی کا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ویسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا ہے۔ نبی نے کتنی محنت کی ہوگی، غور کریے۔ وہ ماحول جس ماحول میں بچی کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا، وہ ماحول جب عرب کی سرزمین پر شراب پی نہیں جاتی تھی بلکہ گھروں میں مٹکے ہوا کرتے تھے، اس ماحول کو اللہ کے رسول نے کیسا بدل دیا؟ 360 معبودوں کی پرستش کرنے والے ایک وحدہ لا شریک کے پرستار بن گئے۔ جو ظالم تھے، متکبر تھے،
جو غرور و گھمنڈ میں چور رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ایسا ماحول پیدا کیا، ایسا ماحول بنایا کہ لوگ جو ہے عاجز و انکساری کے دامن کو تھام لیے لوگوں نے۔ اتنا ہی نہیں، جن کے اندر خیانت تھی وہ شخص امانت دار بن گیا، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے۔ یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و کاوش سے ہوا، آپ کے بہترین کریکٹر کے ذریعے سے ہوا۔ اور پیارے نبی نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ارے اللہ رب العالمین نے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کروں، اپنا گفتار لوگوں کے سامنے پیش کروں، اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دقتیں ہوئی اس مشن کو انجام دینے میں، لوگوں کو سمجھانے میں۔ آپ کو پتا ہے آپ کا چچا آپ کے خاندان سے، آپ کے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ جب اللہ کے نبی نکلتے بازاروں میں دین کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو آپ کا چچا ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا میرے بھتیجے کی بات کو مت سننا، اس کا دماغی نعوذ باللہ توازن خراب ہو گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا اور نبی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اس قدر کی دقت، اس قدر کی پریشانی۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی طائف کی وادی میں گئے اور جب دین کی باتوں لوگوں کو بتلانا شروع کیا تو آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کو لے کر کے بستی سے باہر آتے ہیں۔ آنے کے بعد منہ پر پانی ڈالا، چھینٹے مارے، نبی کو ہوش آیا، فرشتے موجود ہیں، نبی کو ہوش آتا ہے، فرشتے موجود ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے، آج ان کو ختم کر دیا جائے، آج ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، آج ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ آج اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی بات کہتا ہے تو اندر سے ہمارا شیطان، اندر سے ہمارا غرور، اندر سے ہمارا گھمنڈ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے ارے تم خاموش ہو، تم کچھ نہیں بول رہے ہو، وہ بکتا چلا جا رہا ہے، وہ بولتا چلا جا رہا ہے، وہ تم سے کمتر ہے، پیسے والا بھی نہیں ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تمہاری حمیت کہاں چلی گئی؟ ارے تم اس کو جواب دو۔ نبی لہو لہان ہے، نبی کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فرشتے آج موجود ہیں، آرڈر ہوتے ہی طائف والوں کو پیس دیا جاتا، طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اے اللہ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ مجھ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یہ مجھ کو سمجھ نہیں پا رہے، یہ مجھ کو جان نہیں پا رہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر تھا، یہ اخلاق تھا کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے کہا کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ گھر سے مخالفت ہوئی، وادی میں طائف کی وادی میں گئے، وہاں پر دقتیں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایتیں بھی کی گئی، اور شکایت کہاں کی جا رہی ہے؟ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ کس کی پرورش میں پل رہے ہیں، آپ کی پرورش کون کر رہا ہے۔ آپ کے چچا کے پاس گئے اور کہا بھتیجے کو سمجھا لو، قریش کے لوگ گئے اور کہا بھتیجے سے کہہ دو کہ باز آ جائیں، اپنے مشن کو روک دیں ورنہ ہم ان کو مار ڈالیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے۔ چچا نے اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے بھتیجے اب میرے کاندھوں کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو، میں برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہوں، طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج چچا نے اس طرح کی باتیں کر دی، آج چچا نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔ چچا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، چچا نے دیکھا اور اللہ کے نبی نے کہا ذرا غور کرے، بہت بڑی بات اللہ کے رسول نے کی، ہم تو یوں ہی سن لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات کہی۔ اے چچا اگر یہ قریش کے لوگ، اگر یہ کفار مکہ ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں لا کر کے چاند کو رکھ دے،
پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ جب چچا نے دیکھا میرے بھتیجے کی یہ کنڈیشن ہے، یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنے مشن سے باز نہیں آنے والا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بھتیجے جاؤ، جس طریقے سے تم کام کو انجام دے رہے تھے کر گزرو، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا۔ چچا کا سپورٹ ملا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر بھی نبی نے صبر کیا اور اپنا ایک بہترین اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، گھر کی بھی شہادتیں مل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آرڈر ہو رہا ہے، جب یہ آرڈر ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، دین کی دعوت دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کوہ صفا پر گئے، صفا پہاڑی پر چڑھے، اور دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریکٹر کے بارے میں پوچھا، سب سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری سوچ کیسی ہے؟ پہلے یہ ظاہر کرو۔ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ پہلے اللہ کے نبی اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ لہذا یہ معلوم ہوا، یہ پتہ لگا کہ انسان کو پہلے اپنے کریکٹر، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ما جربنا، سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ارے ہم نے آپ کو سچا پایا، جب بھی دیکھا سچ بولتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، لہذا ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غیروں کی گواہی ہے، کفار مکہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں نبی کے کریکٹر کے بارے میں، نبی کے اخلاق کے بارے میں، کہ نبی صادق تھے، نبی امین تھے۔ اتنا ہی نہیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ہرقل بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، جب ہرقل کو جب خط بھیجا گیا دعوت اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کو قبول کر لو، تو اس وقت روم کی سرزمین پر ایک قافلہ جس کے سردار ابو سفیان بن حرب وہاں پر موجود تھے، ابو سفیان بن حرب وہاں پر موجود تھے۔ ہرقل کو پتہ لگا بادشاہ کو روم کے، تو کہا کہ بلا کے لاؤ۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہے جو نبی کا، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا سب سے قریبی کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جھوٹ کی تہمت لگائی؟ کسی نے ان کے اوپر کو جھوٹا ہونے کی تہمت لگائی؟ ابو سفیان نبی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں نہیں، کسی نے بھی جھوٹ کی تہمت نبی پر نہیں لگائی ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جو شخص۔ کہا جس شخص کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی، وہ رب پر کیسے جھوٹ باندھے گا؟ پھر پوچھا کہ تمہیں وہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے، کس بات کی تمہاری تربیت کر رہا ہے، کس بات کی طرف تم کو بلا رہا ہے؟ بتایا، کہنے لگے یقول اعبد اللہ وحدہ، وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ ابو سفیان۔ یہ گواہی کس وقت دے رہے ہیں؟ جب اسلام نہیں قبول کیے تھے۔ کہتے اعبد اللہ وحدہ، وہ نبی کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کہتے ہیں وَيَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں، یعنی باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ، اور ہم کو حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ بِالصَّلَاةِ، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور امانت داری کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں سنی ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی، سننے کے بعد کہتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، امانت داری دکھاؤ، اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرو، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرو، لہذا میں آج اس بات کی پیشین گوئی کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟
روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے میں اس بات کی پیشین گوئی کرتا ہوں اگر تمہارے تمام معاملے سچے ہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ صحیح بات ہے تو انشاءاللہ یعنی آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ جس تخت پر آج میں بیٹھا ہوں کل وہ شخص اس جو ہے تخت کا مالک بن جائے گا، بادشاہت اس کے پاس آ جائے گی، باغ ڈور اس کے پاس آ جائے گی۔ میرے بھائیوں کس کے ذریعے سے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق بہترین کردار کے ذریعے سے یہ حکومت ملنے والی ہے، یہ سلطنت ملنے والی ہے۔ ہرقل بادشاہ نے اس بات کی پیشین گوئی کی، یہ تو غیروں کی شہادت تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی آپ پریشان ہو گئے، فرشتے جبرائیل سے مل کر کے جب آئے تو آپ کانپ رہے تھے، آئے گھبراہٹ میں آ کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، اے خدیجہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری روح جسم سے نکل جائے گی، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ خدیجہ نے دیکھا، کہا وہ الفاظ سنیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پورا خطبہ اس پر ہو جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کے الفاظ سنے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری جان جانے کا خدشہ ہے، تو کہا کلا ابشر، نہیں ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، خوشخبری ہو آپ کے لیے، انک لتصل الرحم، آپ کو اللہ کیسے ہلاک کر دے گا؟ ارے آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وتصدق الحدیث، اور آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ آج رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے، آج ناطے داروں کو توڑا جا رہا ہے، لہذا اور کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، آج سچ نہیں بولتے ہو۔ ارے حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ کیسے ہلاک کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ سچی بات کہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی اللہ کے نبی کرتے ہیں، لہذا آپ کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا نبی کا اخلاق، جس کی شہادت آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رہی ہے کہ آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی تھی۔ کتنے دیر؟ 10 سال تک خدمت کی۔ کہا میں نبی کی صحبت میں 10 سال تک تھا، اللہ کے نبی کبھی بھی کسی سے بد کلامی نہیں کرتے، بےہودہ گفتگو نہیں کرتے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اور انداز کیا تھا پیارے نبی کا؟ آج لوگ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں، ارے تم کتنے بدتمیز ہو، تم کیسے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو، تمہارا فعل ایسے ہے، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں اور اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا انداز کیا تھا، اسلوب کیا تھا؟ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ ایسے ایسے کام انجام دے رہے ہیں، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس کی خاک ناک، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ اس طرح کے جملے استعمال ہوتے تھے عرب کی سرزمین پر، یہ محاورہ تھا، اس کی ناک خاک آلود ہو، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح سے، اور کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ انس، فلاں جگہ چلے جانا، کچھ کام بتایا اللہ کے نبی نے ہم کو، اور میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، انکار کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں یہی ارادہ تھا کہ نبی نے کہا ہے، نبی نے کہا میں جاؤں گا ضرور، اور میں نکلا، بازار میں گیا، ابھی بچے تھے انس، بازار میں نکلے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اسی میں مشغول ہو گئے وہ بھی، اور لیٹ ہو گئے۔ اللہ کے نبی تلاش کر رہے ہیں، حضرت انس ابھی تک آئے نہیں، پیچھے سے جا کر کے اللہ کے نبی نے گردن پکڑی اور کہا یا انیس اذهبت ما امرتک حیث ما امرتک، اے انیس، کہا میرے پیارے بچے انیس۔ اب حضرت انس سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کام بتایا تھا لیٹ ہو گئے، دقت ہو گئی، مجھے پریشانی ہو گئی۔ پیچھے جب مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا انیس۔ اس موقع پر کہا ہے پیارے انس، ہم نے تم کو جہاں بھیجا تھا تم وہاں گئے،
وہ کام کر کے آئے کہ اللہ کے رسول ابھی نہیں پہنچا. 10 سال تک خدمت کی, کہا کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی. یہ نبی کا اخلاق ہے. آج ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اذان ہوئی, مسجد میں آ گئے, صف اول میں چلے آئے اور باہر نکلے, لوگوں کی عزت تار تار کر دیا. لوگوں کی عزت, اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, آپ کے گفتار اچھے نہیں ہیں, تو یاد رکھو آپ کی نمازیں, آپ کے روزے, آپ کے حج, آپ کے نوافل, ساری کی ساری چیز برباد ہو جائے گی. آج بڑا غرور ہے کہ ہم حج بھی کر چکے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, تلاوت کلام مجید بھی کا حق ادا بھی, تلاوت کلام مجید بھی کرتے ہیں. ارے لوگوں سنو, کل قیامت کے دن کیا ہوگا. ایک شخص ایسا لایا جائے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص کل قیامت کے دن لایا جائے گا, اس کے پاس اسی طرح کی نیکی ہوگی اور اس کے پاس انبار لگے ہوں گے نیکیوں کے. لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہیں گے, کتنا نیک آدمی ہے, اتنا پرہیزگار آدمی ہے, نمازیں دیکھیے کتنی زیادہ ہیں اس کی, روزے دیکھیے کس قدر لگے ہوئے, حج بھی ماشاءاللہ کیا ہے, عمرہ بھی کیا ہے, اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کیا, تلاوت بھی بہت کر کے آیا ہے, یعنی بہت ساری نیکی. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فرشتوں کو آرڈر کر دیا جائے گا, فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا کہ یہ اتنا نیک آدمی ہے, اس کو جنت میں لے جا کر کے ڈالا جائے. جنت کی طرف وہ نکل پڑے گا, جنت کے راستے میں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَتَمَ هَذَا, ایک شخص آئے گا, اللہ یہ جنت میں شخص نہیں جا سکتا, اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے, یہ جنت میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اس نے گالیاں دی تھی مجھ کو, دنیا میں مجھے گالی دی تھی. اس کے پاس بہت مال و دولت تھا, یہ کمزور آدمی کو دیکھتا تو گالی دیتا تھا, بازار کے اندر میری عزت کو تار تار کیا تھا. دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, اور سارے کے سارے لوگ اس کے بد اخلاقی کی گواہی دیں گے, اور اللہ رب العالمین کہے گا جو لوگ بھی آ رہے ہیں نا, اس کی نیکی ان لوگوں میں تقسیم کرو, ان لوگوں میں بانٹو. نمازیں پڑھی اس کو نماز دے دو, روزے رکھے اس کو روزے دے دو, حج کیا تھا اس کا بھی ثواب اس کو دے دو, اور اسی طریقے سے نوافل. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے تمام نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی, لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی. اب اس کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کا تاتا ختم نہیں ہوگا. لوگ آتے جائیں گے اور دعوے کرتے جائیں گے, یہاں تک کہ لوگوں کے گناہ اس پر مسلط کر کے اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس وجہ سے توحید والا تھا نہ, تبھی تو جنت میں جا رہا تھا. توحید والا تھا, نبی کو ماننے والا تھا, نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, لیکن جہنم میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں, اپنے کریکٹر کو, اپنے اخلاق کو بناؤ. جہاں عقائد کی ہماری پختگی ہونی چاہیے, ہم کتاب و سنت پر ہوں, وہی ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں. آج دنیا کے حالات دیکھیے, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. کس بنا پر؟ ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہماری باتیں اچھی نہیں ہیں, ہم سود ہم کھائیں, بے ایمانی مکاری ہم کریں, جھوٹ ہم بولے. نبی سچے تھے, نبی امانت دار تھے, اسی لیے لوگوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا, غیروں نے گواہی دی تھی. آج آپ کے بارے میں یہ لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ قوم ہے, یہ وہ سماج ہے, یہ وہ سوسائٹی ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی ہے. آج اسلام کو جو بدنام کر رہے ہیں, یہ تمام بدنامی کے بادل چھٹ جائیں گے. ہم نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کے زندگی گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کس طرح کا تھا؟ ایک ایسی عورت جس کا دماغی توازن خراب تھا, جس کا دماغی توازن بالکل بیکار ہو چکا تھا, وہ اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ دیا. کہتی ہے کہ میری باتوں کو سنیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہاں لے چلو گی مجھ کو؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, جانے کے لیے تیار ہوں. آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, کسی کا ذرا سا بھی دماغی توازن خراب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے, استہزاء کرتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, حرکتیں کرتے ہیں. اللہ نہ کرے اسی مقام پر تم بھی پہنچ جاؤ, ایسی حرکتیں نہ کرو. نبی نے ایک ایسی عورت جس کا دماغی توازن خراب تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں لے گئے, اس کی ساری باتوں کو سنا, اور جو اس کی ضروریات تھی اس کو بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. یہ تھا نبی کا اخلاق, یہ تھا نبی کا کریکٹر, جس کی وجہ سے دنیا ماننے کو تیار ہو گئی کہ ہاں دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں,
सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अभी ये ईमान नहीं लाए, मुसलमान नहीं हुए, दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। अल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गिरफ्तार करके लाते हैं सुमामा बिन उसाल को, मस्जिद के खंबे में बांध दिया, मस्जिद के खंबे में बंधे हुए हैं। अल्लाह के नबी अक्सर व बेशतर जाकर पूछते, सुमामा क्या हाल है? कई दिन पूछा, फिर एक दिन निकले, कहा सुमामा क्या हाल है? सुमामा ने कई दिन जब सुनने के बाद कहा, जुमले जो निकले वो ये कहा, सुमामा ने कहा, इन तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनिम अला शाकिरिन। आप मुझसे खैरियत पूछते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं सुमामा क्या हाल है, तो मैं कहता हूं इन तक्तुल ज़ादा मिन, अगर आपको कत्ल करना है, अगर आप कत्ल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो मुझको कत्ल कर दीजिए। इन तक्तुल ज़ादा मिन व इन तुनिम अला शाकिरिन, और अगर आप मुझको आजाद कर देंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। ये जुमला अल्लाह के रसूल ने सुना, सुनते ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ऑर्डर दिया कि सुमामा को आजाद कर दिया जाए, सुमामा को छोड़ दिया जाए। सुमामा को आजाद कर दिया गया। इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, अल्लाह के नबी ने कहा जाने दो। सुमामा आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इस रुए जमीन के ऊपर आज से पहले सबसे मकबूस चेहरा, सबसे खराब चेहरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन आज मैं इस बात की शहादत देता हूँ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि इस रुए जमीन के ऊपर, इस जमीन की, इस सरजमीन पर अगर सबसे प्यारा, सबसे मकबूल, सबसे हसीन अगर किसी का चेहरा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। इस तरह से लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। इस तरीके से लोग आ रहे थे कि कैसे अपना कैरेक्टर पेश कीजिए, अपना बेहतरीन अखलाक पेश कीजिए। लेकिन आज हम उससे बहुत दूर हैं, आरी हैं, दूर हैं। हमने सोच लिया कि नमाजें पढ़ लो, रोजे रखो, रमजान का महीना आए उसमें बहुत सारी इबादतें कर लो, बस जन्नत के ठेकेदार बन गए। नहीं मेरे भाइयों, हमें अपने कैरेक्टर के जरिए से इस्लाम की पहचान कराना है, इस्लाम की तरवीज इरशाद करना है। एक देहाती शख्स मस्जिद में आकर पेशाब कर देता है, सहाबा इकराम दौड़े मारने के लिए, अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ, सहाबा इकराम की टीम से कहा रुक जाओ, हमला मत कर देना, मारना नहीं, पेशाब कर लेने दो, पेशाब कर लेने दो। इस हदीस से 3 मसले निकलते। एक तो सबसे पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना जाहिर होता है, बेहतरीन अखलाक था, सबसे प्यारा अखलाक था। और दूसरी चीज ये मालूम हुई कि अगर उसको शख्स को दौड़ाते तो वो मस्जिद का, अभी तो एक कोना गंदा कर रहा था ना, वो भागता तो और भी मस्जिद को परागंदा कर देता और गंदगी फैला देता। अल्लाह के रसूल ने कहा जहां पर पेशाब करो उसे पेशाब कर लेना। तीसरी चीज कहते हैं पेशाब करते वक्त अगर उसको वो रोक लेता तो अंदेशा था किसी बीमारी में वो मुब्तला हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, रहने दो, पेशाब कर लेने दो। फिर एक लोटा पानी मंगाया और उस पर डाल दिया गया। गालिबन वल्लाहु आलम आता है कि वो शख्स बाद में इस्लाम कबूल कर लेता है, दायरे इस्लाम के अंदर आ जाता है। किस वजह से? प्यारे अखलाक की वजह से, बेहतरीन किरदार की वजह से। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, दिक्कतें दी गई। शेबे अबी तालिब के अंदर मुसलमानों को रहना पड़ा, भूख से बच्चे चीखते और बिलबिलाते थे और आवाज़ शहल तक के उनकी आती थी। इतनी दिक्कतें उठाई, लोगों को हफ्शा हिजरत करने पर कुफ्फार ने जो है मजबूर किया। लोग हफ्शा गए, उसके बाद मदीना गए, और भी बहुत सारे वाकयात सुने होंगे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया सुना होगा कि अबू जहल ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यासिन के खानदान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तसल्ली दी, वो भी वाकया सुने कि मुसलमानों पर जुल्म बर्बर के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। सब कुछ बर्दाश्त करके मुसलमानों ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर गए मदीना की तरफ। और सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का फतेह होता है, जब मुसलमानों को फतेह मिलती है, तो अल्लाह के नबी अब मक्के में दाखिल हो रहे हैं। देखिएगा इस वक्त का अखलाक किरदार। अल्लाह के नबी आज पूरे पावर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, लाओ लश्कर के साथ आज मक्के की सरजमीन पर आपके कदमे मुबारक पड़ रहे हैं। आज आपके पास ज़म्मे गफीर है, आज आपके पास फौज है और लोगों के ऊपर निगाहें भी पड़ रही है
کہ وہ شخص ہے جس نے صحابہ کو گالیاں دی تھی، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو برا بھلا کہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، یہ وہ منافق ہے۔ سب کے اوپر نبی کی نگاہیں پڑی۔ اللہ کے نبی آج تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، غرور و گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں، آج تھوڑی سی کوئی پاور مل جاتا ہے، زمین پر قدم نہیں رکھتے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور متکبرانہ انداز میں چلنے لگتے ہیں۔ آج پاور آ گیا ہے، قوت آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں، سرہنے الفاظ میں یہ الفاظ درج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ آپ تواضع اختیار کیے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، مکے کی سرزمین کے اوپر چل رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ بھی رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ آج جاؤ، سارے کے سارے لوگ آزاد ہو، جو یہاں پناہ لے لے وہ بھی آزاد، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان، جو فلاں جگہ میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ اللہ کے نبی کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ تھا نبی کا اخلاق، یہ تھا نبی کا کریکٹر، جو آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے وہ تلوار کی زور سے نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین کریکٹر، بہترین اخلاق سے پھیلا ہوا ہے۔ کہنے کا ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آج حالات کیسے ہیں، آج سچویشن کیسی ہے کہ آج مسلمانوں کو ٹارگٹ اس بنا پر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ غلط کام کر رہے ہیں، کہا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اسلام ایسے ہی تربیت کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے اور آپ نے کیا بھی ایسا ہوگا، مذہب اسلام کی کوئی ایک بہترین تعلیم پیش کر دی ہے۔ مثلا آپ نے کسی غیر مسلم بھائی کے سامنے سچ بول دیا، امانت داری دکھا دی، تو وہ کہتا ہے ہم کیسے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ بینکوں میں آپ جاتے ہیں اور بہت سارے آفر آتے کہ بھائی آپ جو ہے لون لے لیجئے، آپ بیاج کا معاملہ کر لیجئے۔ ہم کہ بعض لوگ کہتے کہ بھائی ہم نہیں کریں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لوگوں نے انکار کیا، کہا ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز پیش کرتے ہیں تب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے پورا اسلام سراپا بہترین پورا اسلام ایک بہترین چیز ہے۔ اگر آپ ایک ایک چیز اگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے تو مسلمانوں تم کو کہیں پر بھی رہو گے کوئی دقت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تم پر بلیم نہیں کرے گا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی پکار یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو سچ بولتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز کو برقرار رکھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو امن و شانتی کے پیکر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے خون کو حرام سمجھتے ہیں، لوگوں کے ناحق مال کو دابنا حرام سمجھتے ہیں۔ لوگوں میرے بھائیوں اسلام کا بول بالا ہوگا، لوگ اسلام کو سمجھیں گے۔ تمام باتوں کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، تب اسلام پھلے گا، تب اسلام پھولے گا۔ ہماری وجہ سے آج اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے آج لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اسلام یہ بھی تعلیمات دی ہے کہ آج فیس بک پر یا اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر آج لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کوئی مسلمان کا کوئی پوسٹ پڑا ہوا ہے، مسجد کا پوسٹ پڑا ہوا ہے یا کسی چیز کا، اس پر پتہ چلا غیر مسلموں کے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو لوگ گالی دینا شروع کر دیتے۔ اللہ نے منع کیا اسلام نے کہ آپ کسی کے معبود کو، اللہ کے علاوہ جو ماسوا جو ہیں ان کو گالیاں مت دو، ان کو گالیاں مت دو۔ اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، وہ تم کو گالیاں دیں گے۔ مسلمانوں لہٰذا یوٹیوب کے اوپر بھی ہم نے دیکھا بہت سارے کمنٹس ایسے پڑے رہتے ہیں کہ لوگ کبھی رام کے بارے میں، کرشن کے بارے میں، کسی کے بارے میں غلط گندے سندے کمنٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کو اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم کہیں ان سے کہ دیکھیے یہ ہمارا اسلام ہے، تم جس کے ماننے والے ہو تم جانو،
یہ ہمارا اسلام ہے، اور ہمارا اسلام کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام سچ بات کہنے کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے تمام پروپیگنڈے سے بھی بچیے اور بہترین اسلام پیش کریے، پازیٹیو بات کریے، مثبت بات کریے، کسی کی دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ثمامہ بن سہل کو آزاد کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے چچا عباس کی رسی کو ڈھیلا کرا دیا تھا، اور ایسے بہت سارے آپ مکے کی سرزمین پر آ رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی آزاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہم فیس بک پر اور یوٹیوب کے اوپر غلط سلط میسج وائرل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسلام پیش کرو، نبی کے صحیح کریکٹر کو پیش کرو کہ ہمارے نبی کس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا، اپنوں کے ساتھ بھی کیا، پرائے کے بھی ساتھ کیا، اور اسلام کی ترویج اشاعت اخلاق پر ہوئی ہے، بہترین کردار پر ہوئی ہے۔ آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج کہہ رہے ہیں کہ فلاں یہ دقتیں آ رہی ہیں، اس طرح سے دقتیں، اس طرح سے پریشانی ہے، آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ظالم حکومت، نہ جانے کون کون سے بہانے۔ ارے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، ہم اپنے ملک کے وفادار بنیں، لوگوں کے وفادار بنیں، وطن عزیز کے وفادار بنیں، یہاں پر رہنے بسنے والوں کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں، عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں۔ انشاءاللہ یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق اور کریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہاں پر صرف جمعے کے موقع پر تقریریں سنتے ہیں، اللہ سننے کے بعد اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، یہ نہ ہو کہ آج بہت اچھی تقریر ہوئی، آج بہت اچھا کتاب ہوا، کسی کا بھی ہو نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے، اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں عزم کر کے اٹھے، یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، شفا کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر ہیں صحیح دین پر قائم دائم رہیں۔ یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری و ساری ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔